A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Translation. Unit number 1. Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, the model of tolerance. Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sabr, bardasht ka amali namuna. Reading. O you who have believed, e iman walo, seek help through patience and prayer. صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. انڈیڈ بے شک اللہ از ود دا پیشنٹ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بائی ٹالرنس وی مین a pure and objective attitude towards those whose lifestyle differs from ours. رواداری سے مراد یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ منصفانہ اور غیر جانبدار رویہ رکھیں جن کا طرز زندگی ہم سے مختلف ہو. ٹالرنس از دا ورچو. رواداری وہ خوبی ہے which enables a person to forbear the attitude, negative remarks and actions with patience and calmness. جو انسان کو قابل بناتی ہے کہ وہ دوسروں کے رویے، منفی باتوں اور اعمال کو صبر اور سکون کے ساتھ برداشت کرے. The life of Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam is a superb example of tolerance. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی رواداری کی ایک شاندار مثال ہے. It is his tolerance that let him forgive his worst enemies. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کرنے پر آمادہ کیا. Truly, یقیناً he is an epitome of tolerance, forgiveness, patience and compassion. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواداری، معافی، صبر اور شفقت کی زندہ مثال ہے. The Holy Quran describes him as رحمۃ للعالمین. قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمۃ للعالمین قرار دیا ہے. A mercy unto the whole mankind and universe. یعنی تمام انسانیت اور کائنات کے لیے رحمت. While preaching Islam in Makkah, the Quraysh ostracized him and his family Banu Hashim. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے تو قریش نے آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کو معاشرتی بائیکاٹ کا نشانہ بنایا. They lived in a valley called شب ابی طالب. وہ شب ابی طالب نامی ایک وادی میں رہنے لگے. There was scarcity of food and water. وہاں کھانے پینے کی شدید کمی تھی. The believers had no means of income. مومنین کے پاس روزی کمانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا. And they were living a very tough life for a period of 3 years. اور وہ 3 سال تک نہایت سخت زندگی گزار رہے تھے. During this situation, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم remained calm and tolerant. اس صورتحال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسکون اور بردبار رہے. And never thought about taking any sort of revenge. اور کبھی بدلہ لینے کا خیال تک نہ کیا. Even after he had conquered مکہ، مکہ فتح کرنے کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے taught his followers to remain tolerant. اپنے ماننے والوں کو رواداری اختیار کرنے کی تعلیم دی. After the conquest of Makkah, مکہ کی فتح کے بعد the Muslim army entered Makkah humbly and no house was robbed, no man or woman was insulted. مسلم فوج عاجزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئی. کسی کا گھر نہ لوٹا گیا اور نہ کسی مرد یا عورت کی بے عزتی کی گئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم granted a general amnesty to the entire population of Makkah. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے تمام باشندوں کو عام معافی عطا کر دی. After the conquest of Makkah, مکہ کی فتح کے بعد when everybody gathered in خانہ کعبہ، جب سب لوگ خانہ کعبہ میں جمع ہوئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم asked the people of قریش. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے پوچھا what do you expect at my hands. تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ They all replied in one voice. سب نے یک زبان ہو کر کہا kindness and pity. بلائی اور شفقت. Gracious brother, gracious nephew. کریم بھائی، کریم بھتیجے.
They were not disappointed. وہ مایوس نہ ہوئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said the same forgiving words as Hazrat Yusuf علیہ السلام had said to his brothers. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی معاف کرنے والے الفاظ فرمائے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے. Have no fear this day. آج تم پر کوئی خوف نہیں. میں اللہ forgave you. اللہ تمہیں معاف کرے. And he is the most merciful of those who show mercy. اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم even forgave Abu Sufyan and his wife, the worst enemies of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and Islam. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان اور ان کی بیوی کو بھی معاف کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے بدترین دشمن تھے. They had plotted many times against the Rasul. انہوں نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کیے. But حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never took revenge. مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا. Similarly, اسی طرح the story of the Rabi Zaid is one such epitome of learning from محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم practices. اسی طرح ربی زید کا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سیکھنے کی ایک اعلیٰ مثال ہے. which reflects tolerance towards other. جو دوسروں کے ساتھ رواداری کو ظاہر کرتا ہے. Once ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was attending funeral of a man from the Ansar. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک تھے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ and some other companions were with him. حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دیگر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. After the funeral prayer, the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم sat down close to a wall. نماز جنازہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار کے قریب بیٹھ گئے. And a Jewish Rabbi Zayd ibn Sana came towards him. اور ایک یہودی ربی زید بن ثنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئے. He grabbed the Rasul by the edges of his cloak. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کے کنارے پکڑ لیے. Looked at him in a harsh way. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سخت نظروں سے دیکھا. And said اور کہا او محمد، اے محمد، will you not pay me back my loan؟ کیا آپ میرا قرض واپس نہیں کریں گے؟ I have not known the family of عبد المطلب to delay in repaying debts. میں نے عبد المطلب کے خاندان کو کبھی قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرتے نہیں دیکھا. After seeing what the Rabbi did to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت عمر's eyes filled with anger. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ربی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا تو ان کی آنکھیں غصے سے بھر گئے. He looked at the Rabbi and said. انہوں نے ربی کی طرف دیکھا اور کہا O enemy of Allah, اے اللہ کے دشمن, do you talk to the messenger of Allah and behave towards him in this manner؟ کیا تم اللہ کے رسول سے اس انداز میں بات کرتے اور یہ سلوک کرتے ہو؟ The Rabbi turned away and حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said to حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ربی نے منہ پھیر لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا You should have given us sincere counseling rather than act as you did. تمہیں چاہیے تھا کہ تم ہمیں مخلصانہ نصیحت کرتے بجائے اس کے کہ جو تم نے کیا. Go and repay him his loan. جاؤ اور اس کا قرض ادا کرو. And give him 20 سا extra. اور اسے 20 سا کھجوریں اضافی دو. Because you scared him. کیونکہ تم نے اسے ڈرا دیا. حضرت عمر went to the Rabbi. حضرت عمر ربی کے پاس گئے. Repaid him the debt. اس کا قرض ادا کیا. And gave him an extra 20 سا dates. اور اسے 20 سا کھجوریں اضافی دیے. The Rabbi asked حضرت عمر. ربی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وجہ پوچھی. Why? And he replied. تو انہوں نے جواب دیا The messenger of Allah ordered me to give it. اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا کہ یہ تمہیں دوں. Because I frightened you. کیونکہ میں نے تمہیں ڈرا دیا. The fact was that. اصل بات یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was not late in repaying the debt. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرض کی ادائیگی میں دیر نہیں کر رہے تھے. The Rabbi was asking for the repayment days before the loan was due. بلکہ ربی مقررہ
وقت سے کئی دن پہلے قرض کی واپسی مانگ رہا تھا، کیونکہ ہی وانٹیڈ ٹو ٹیسٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹالرنس. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر اور برداشت کو آزمانا چاہتا تھا. ربی زید نے پایا دیٹ کہ ٹالرنس اینڈ پرسیورنس ٹک پریسیڈنس اوور اینگر، کہ برداشت اور ثابت قدمی غصے پر غالب ہے. اینڈ دیٹ ہارش ٹریٹمنٹ واز ریپیڈ وتھ کائنڈنس، اور یہ کہ سخت سلوک کا جواب نرمی سے دیا گیا. ربی زید immediately renounced his religion. ربی زید نے فوراً اپنا مذہب چھوڑ دیا. and testified before حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گواہی دی. There is none worthy of worship. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں but Allah alone, and that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is his رسول، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے. The tolerance of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم knew no bounds. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری کی کوئی حد نہ تھی. He always treated people with kindness and compassion. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آتے تھے. وائلنس، تشدد، اینگر، غصہ اینڈ روڈنس اور بدتمیزی were never part of his method and nor were they part of his character. نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا حصہ تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا. He showed tolerance in the face of adversity. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکلات کے وقت صبر و برداشت کا مظاہرہ کیا. and kindness in the face of harsh treatment، اور سخت رویے کے جواب میں نرمی اختیار کی.